السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ رمضان شریف میں کچھ تاریخیں بہت خاص ہیں، جن میں 10 رمضان المبارک بھی شامل ہے۔ 10 رمضان المبارک کو ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا یوم وصال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور رفیق حیات ہیں۔ آپ خاندان قریش کی بہت ہی باوقار اور ممتاز خاتون تھیں۔ آپ کے والد کا نام خالد ابن اسد اور والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت زائد ہے۔ آپ کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر تمام مکہ والے آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی بہت کامیاب بزنس مین اور تاجر تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کو جب دیکھا اور ان کے ساتھ جو معاملات رہے، تو ان کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا اور اہل قریش کے معزز لوگوں کے بیچ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عقد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توصیف بیان کی۔ آپ ایک باوقار اور وفادار شعار مند بیوی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد میں رہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی شان جو مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے پہلی فرد ہیں جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمت بندھانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کسی بات کی پرواہ نہ کریں، کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو منتخب فرمایا ہے اس کام کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ تو سب سے پہلی فرد ہیں جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور ان کی باتوں کا یقین کیا۔ اسلام کی ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ جو کوئی شخص کسی کام کی ابتدا کرتا ہے، کسی نیک کام کی ابتدا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی جزا آنے والے لوگ اگر اس کام کو کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تو ان تمام کرنے والوں کی جزا اس پہلے کرنے والے شخص کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی مثلاً بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے شہادت کا جام نوش فرمایا، تو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جتنے بھی شہید ہوں گے ان تمام کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ اس چیز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، کہ شروع سے لے کر اب تک جتنے لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور تا قیامت تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے
امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسلمانوں کے تمام اعمال کا ثواب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرماتا رہے گا۔ تو آپ اسی چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تمام سعادات کرام کی والدہ محترمہ ہیں اور امہات المومنین ہیں، تمام مومنین کی ماں ہیں، اور نسل در نسل دیکھیں تو تمام سعادات کریمہ جتنی سعادات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے تو وہ تمام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک سے ہی ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے ہمارے لیے۔ اور میں آپ کو اپنا ایک خود کا مشاہدہ بتاؤں تو الحمدللہ جب حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی اور جنت المعلا میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر حاضری ہوئی تو الحمدللہ ظاہری طور پر وہاں پر خوشبو کا مشاہدہ کیا، اور جتنے بھی مقامات ہیں مدینہ المنورہ میں ہوں یا مکہ المکرمہ میں ہوں، خانہ کعبہ ہو، سنگ اسود ہو یا مقام ابراہیم ہو، تو ان تمام مقامات پہ جو ہے عطر وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ویسی خوشبو تو رہتی ہے، لیکن جو ہے جو عطر وغیرہ لگایا جاتا ہے تو اس کی خوشبو بھی شامل حال رہتی ہے۔ تو وہاں پر حقیقی خوشبو کا مشاہدہ کرنا تھوڑا مشکل ہے عام آدمی کے لیے، اور یہی روضہ انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی یہی بات ہے کہ وہاں پر بھی خوشبو وغیرہ کے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، تو حقیقی خوشبو کا مشاہدہ ہونا تھوڑا مشکل ہے۔ لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار مبارک ہے وہاں پر کسی طریقے کی خوشبو کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ جو میں کہتا ہوں سادہ سا مزار مبارک تھا، اس کا احاطہ کیا ہوا تھا اور احاطے پہ باہر تالا لگا ہوا تھا، چند دو چار لوگ وہاں پر موجود تھے، لیکن وہاں پر ظاہری طور پر الحمدللہ خوشبو کا مشاہدہ میں نے کیا کہ وہاں پر خوشبو آ رہی تھی۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کی شان کی بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور شعبہ ابی طالب میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو کندھے سے کندھے ملا کر اس میں شامل رہیں، اپنی پوری دولت اور اپنی پوری جان جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کر دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار حرا جایا کرتے تھے تو باقاعدہ طور پر ان کو جو ہے وہ راشن پانی عطا کیا کرتی تھیں، اور بعض اوقات جب انہیں لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھانا پینا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوگا تو خود بذات خود جو ہے غار حرا پر جو ہے تشریف لے جایا کرتی تھیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانی اور کھانے پینے کی اشیاء فراہم کراتی تھیں۔ تو الحمدللہ بہت باوقار شخصیت ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کا یوم وصال ہے، اور یہ ان کی ذات وہ ذات ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو ان کو کہیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا ہے، اور میری طرف سے بھی ان کی بارگاہ میں سلام عرض کیجیے گا۔ تو وہ ذات بابرکت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلام بھیج رہا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد مبارک ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور بتایا کرتے تھے کہ جس طریقے کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ان جیسی بیوی جو ہے مجھ کو میسر نہیں ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور باکمال بیویاں چار ہیں۔ پہلی حضرت مریم علیہ السلام، دوسری حضرت عائشہ جو فرعون کی بیوی تھی، تیسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو آج ایسی بابرکت شخصیت کا یوم وصال ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں جو ہے ان کا ذکر کریں، اپنے بچوں کو ان کے بارے میں تھوڑے بہت کچھ بتائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ امہات المومنین ہیں اور پہلی ایمان لانے والی شخصیت ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ تو وہ کچھ اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ ان کے دلوں میں جو ان کی محبت پیدا ہو اور ان کے لیے اصال ثواب کی محفل منعقد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے، اور جس طریقے سے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نثار رہتی تھیں، اسی طریقے سے ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نثار ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اعمال کا ذرہ عطا فرمائے، ان کی قدموں کی خاک کا صدقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔